اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ عنوان نمبر 59، باب الولد للفراش وللعاہر الحجر، بچہ خاوند کا مانا جائے گا اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ حدیث نمبر 2004، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمعہ کی لونڈی سے پیدا ہونے والے ایک لڑکے کے بارے میں عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جھگڑا لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، جب میں مکہ گیا تھا تو میرے بھائی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ میں زمعہ کی لونڈی کے بچے کو دیکھ کر اپنی کفالت میں لے لوں۔ عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ میرا بھائی ہے، میرے والد کی کنیز کا بیٹا ہے، میرے والد کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لڑکا عتبہ سے مشابہت رکھتا ہے تو فرمایا، اے عبد بن زمعہ، وہ تمہارا بھائی ہے، بچہ بستر والے کا ہوتا ہے۔ اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آپ نے حکم دیا کہ تم مجھ سے پردہ کیا کرو۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ دور جاہلیت کے اندر کسی کی بھی لونڈی کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسلام میں تو صرف اپنی بیوی اور اپنی مملوکہ سے ہی وہ صنفی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، باقی ہر قسم کا صنفی تعلق وہ قابل سزا جرم ہے۔ جس طرح بیوی سے پیدا ہونے والا لڑکا مرد کا بیٹا ہوتا ہے، اسی طرح اپنی جو مملوک لونڈی ہوتی ہے اس سے پیدا ہونے والا لڑکا بھی مرد کا آزاد بیٹا ہوتا ہے، غلام نہیں ہوتا۔ تو جاہلیت میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ناجائز تعلقات رکھتے تھے، تو ناجائز تعلقات کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہوتا تھا وہ اسی شخص کا بیٹا سمجھا جاتا تھا جس کے تعلقات کے نتیجے میں وہ پیدا ہوا۔ تو جاہلیت کے اسی رواج کے مطابق سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ زمعہ کی لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے بھائی کا بچہ قرار دیتے ہوئے اسے اپنی کفالت میں رکھنا چاہتے تھے۔ تو عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف یہ تھا کہ وہ بچہ قانونی طور پر ان کا بھائی ہے، کیونکہ ان کی والد کی لونڈی کا بیٹا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا حقیقی باپ کوئی اور ہے۔ بچے کی ظاہر شکل و شباہت سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی تھی کہ وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سے پیدا ہوا ہے، لیکن قانونی طور پر وہ کس کا تھا؟ سعد کو عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار پایا۔ تو اس سے نبی علیہ السلام نے، جو کہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سودا بنت زمعہ، سمجھ لیں، سودا بنت زمعہ اور عبد بن زمعہ، تو ان کی کیا بنی؟ بہن بن گئی، تو بھائی بن گیا ان کا۔ تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانونی طور پر تو وہ بھائی تھا لیکن اصل میں بھائی نہیں تھا، تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پردے کا حکم دیا۔ تو یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک ہی مسئلے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دو مختلف حکم مترتب ہوتے ہیں۔ ایک معاملے میں ایک پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے اور دوسرے معاملے میں دوسرے پہلے کو، یعنی لڑکے کو زمعہ کا بیٹا قرار دیا جانے کے باوجود سیدہ سودا اس کی بہن تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے دوسرے پہلو کو مد نظر رکھا کہ حقیقی بھائی نہیں ہے، اس لیے آپ نے پردے کا کیا دیا؟ حکم دیا۔ حدیث نمبر 2005، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ لڑکا بستر والے کا ہے، یعنی بستر والے سے مراد جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 2006، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، لڑکا بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ حدیث نمبر 2007، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، لڑکا بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ تو یعنی یہاں پر یہ آپ نے اصول بیان کر دیا کہ جہاں پر جس کی ولادت ہوئی وہیں پر اسی کا بیٹا شمار کیا جائے گا، چاہے جائے کہ اس کا باپ کوئی اور بھی ہو، اور وراثت کا بھی حقدار وہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا